مفاد پرست ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ زین کے گھر میں انٹری مارنے کے بعد مہرو سب سے پہلے تو سلمان کو کال کر کے بتاتی ہے کہ تم نے مجھے برباد کرنے کے لیے جو پلاننگ کی تھی وہ بری طرح سے فلاپ ہو چکی ہے۔ ہاں البتہ اب جو میں تمہیں برباد کرنے کے لیے پلاننگ کرنے والی ہوں اس کے بعد تم کہیں کے بھی نہیں رہو گے، کیونکہ میں تو زین کے یعنی کہ اپنے گھر واپس آ چکی ہوں، اور تمہیں اچھے سے پتا ہے کہ زین کو مجھ سے کتنی محبت ہے۔ وہ مجھے نہ صرف معاف کر دے گا بلکہ اب بھی میرے اشاروں پر چلے گا، اور تم ایک معمولی سے ہمارے آفس کے ورکر جو میری ہی دی ہوئی تنخواہ پہ پل رہے ہو، تمہیں زین سے کہہ کے میں نے آفس سے نہ نکلوایا تو میرا نام بھی مہرو نہیں ہے۔ یہ سب سن کے تو سلمان بہت پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک طرف تو اس نے فرحہ سے وعدہ کیا تھا کہ مہرو کو اب پرماننٹلی زین کی زندگی سے نکال کے ہی رہے گا، جس کے لیے فرحہ نے سلمان کو بہت بڑی آفر کی تھی۔ اس کام کے بدلے فرحہ سلمان کو اپنے آؤٹ آف اسٹیشن والے آفس کا مینیجر بنا کے اس کی جاب میں پروموشن کے ساتھ ساتھ سیلری میں بھی انکریمنٹ لگانے والی تھی، اور سلمان تو اپنی پروموشن کا بے چینی سے اب انتظار کر رہا تھا۔ لیکن مہرو کے اس گھر میں واپس جانے کے بعد سلمان بھی جانتا ہے کہ مہرو کتنی چالاک ہے، وہ زین کو اپنے اشاروں پر چلا سکتی ہے، اور اگر زین اپنی ماں کو فورس کرے گا تو فرحہ میم وہی کریں گی جو دراصل مہرو چاہتی ہے، کیونکہ زین کے کہنے پہ تو ظاہر ہے کہ وہ مجھے جاب سے نکال ہی دیں گی۔ یہاں سلمان بہت پریشان ہو جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف مہرو بہت خوش ہے کیونکہ گھر تو وہ انٹر ہو گئی ہے، اب اصل کام ہے زین کو دوبارہ سے اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسانا۔ جبکہ زین کی حالت چونکہ خراب تھی تو فرحہ اسے ہاسپٹل لے کے گئی ہوئی تھی۔ اب فرحہ جب زین کو ہاسپٹل سے گھر واپس لاتی ہے تو گھر میں مہرو کو دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی ہے، اور زین تو مہرو کی طرف دیکھنا تک پسند نہیں کرتا، جبکہ فرحہ مہرو سے کہتی ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی اس گھر میں قدم رکھنے کی، اور مہرو فرحہ کو جلانے کے لیے کہتی ہے کہ میں آپ کے نہیں بلکہ اپنے گھر آئی ہوں مما جی، جبکہ فرحہ مہرو سے کہتی ہے کہ اب یہ تمہارا گھر نہیں ہے اور بہت جلد زین سے بھی تمہارا رشتہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ میں پیپرز تیار کروا چکی ہوں، جلد ہی زین ان پہ سگنیچر کر دے گا۔ لیکن مہرو پر فرحہ کی ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ کہتی ہے میں آپ سے نہیں اپنے شوہر سے بات کر رہی ہوں، ابھی میرا زین کے ساتھ رشتہ باقی ہے، تو آپ کیا دنیا کا کوئی قانون بھی مجھے میرے شوہر سے بات کرنے سے نہیں روک سکتا۔ جس پہ فرحہ زین سے کہتی ہے کہ زین تم اپنی زبان سے کہہ دو کہ یہ یہاں سے چلی جائے، اور زین جس کی طبیعت بھی مہرو کو یاد کرنے کی وجہ سے ہی خراب ہوئی تھی، جو سچ میں مہرو سے بے تحاشا محبت کرتا ہے اور اسے سلمان کے ساتھ جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکا تھا، اس وقت وہ ڈبل مائنڈڈ ہو چکا ہے، کیونکہ ایک طرف اس کا دماغ کہتا ہے کہ مہرو بری ہے کہ وہ تمہیں چھوڑ کے سلمان کے ساتھ چلی گئی تھی، لیکن دل کہتا ہے تم تو مہرو سے محبت کرتے ہو نا۔ جبکہ فرحہ جب زین سے کہتی ہے تو اسے چاروں ناچار اپنی ماں کے کہنے پر مہرو سے کہنا ہی پڑتا ہے کہ مہرو یہاں سے چلی جاؤ، میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ لیکن مہرو جو زین کی رگ رگ سے واقف ہے، اسے اچھے سے پتا ہے کہ زین کو کس طرح سے اپنی باتوں میں لینا ہے۔ آنکھوں میں نکلی مگرمچھ کے آنسو لیے زین سے کہتی ہے زین یہ تم کیا کہہ رہے ہو، اپنی مہرو کو گھر سے نکلنے کا کہہ رہے ہو؟ تو زین مہرو کو یاد دلاتا ہے کہ جب مہرو زین کو دھتکار کے سلمان کی گاڑی میں بیٹھ کے گئی تھی تب اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ میری مہرو نہیں بلکہ سلمان کی مہرو ہے۔ زین کہتا ہے جسٹ گیٹ آؤٹ آف مائی ہاؤس، تم اسی کے پاس جاؤ اور اسی کے ساتھ رہو، میرے گھر سے ابھی کے ابھی چلی جاؤ۔ لیکن مہرو ہاتھ جوڑ کے زین سے کہتی ہے زین مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں سلمان کے ساتھ گئی تو ضرور تھی، لیکن مجھے بعد میں بہت افسوس ہوا کہ مجھے اپنے زین کے ساتھ یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، اور احساس بھی ہوا کہ میں سلمان سے نہیں بلکہ صرف اور صرف اپنے زین سے محبت کرتی ہوں، اور مجھے پھر تمہارا بھی خیال آیا، مجھے تمہاری فکر ہونے لگی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم میرے بغیر نہیں جی سکتے، میرے بغیر تو تم کھانا بھی نہیں کھا سکتے، کیا تم آخری بار اپنی مہرو کو معاف نہیں کر سکتے؟ اب فرحہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، مہرو سے کہتی ہے بس کر جاؤ ان ڈراموں کو اور اب میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دو اور یہاں سے چلی جاؤ۔ زین اپنی آنکھوں سے تمہاری اصلیت دیکھ چکا ہے، اب وہ تمہارے ان جھوٹے ڈراموں پر اعتبار نہیں کرے گا۔ بہرحال مہرو کسی نہ کسی طرح سے زین کو یقین دلا ہی دیتی ہے، قسمیں کھاتی ہے، وعدے کرتی ہے کہ جو غلطیاں ہو گئی سو ہو گئیں، لیکن آج کے بعد وہ اپنے زین کو چھوڑ کے کبھی کہیں نہیں جائے گی، پوری زندگی زین کے ساتھ رہے گی، اور آخر کار زین کا دل پگھل جاتا ہے، ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر مہرو کے جھوٹے وعدوں پر یقین کر لیتا ہے
اور فرحہ سے کہتا ہے موم اگر مہرو کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو آپ ہی کہتی ہیں نا کہ جب کوئی معافی مانگے اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو اسے معاف کر دینا چاہیے اور ایک موقع اور دینا چاہیے۔ میں بھی مہرو کو ایک موقع اور دینا چاہتا ہوں۔ تبھی مہرو زین سے کہتی ہے زین تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکو گے، آؤ ہم اپنے کمرے میں چلتے ہیں۔ اور جب زین کو پکڑ کے جانے لگتی ہے زین آگے ہوتا ہے، مہرو پیچھے اپنی آنکھوں سے نقلی آنسو صاف کر کے فرحہ کی طرف اچھالتی ہے جیسے تنزیہ کہہ رہی ہو کہ بیٹا تو آپ کا ہے لیکن ہے میرے قابو میں اور آپ چاہ کر بھی مجھے اس گھر سے نہیں نکال سکتی۔ اگر یہی مہرو سچ میں شرمندہ ہو کے آئی ہوتی، فرحہ سے بھی اپنے کیے کی معافی مانگتی اور زین سے بھی سچے دل سے توبہ کرتی تو مجھے لگتا ہے کہ فرحہ فراخ دلی سے مہرو کو معاف کر ہی دیتی۔ لیکن مہرو جس طرح فرحہ کو چڑھا رہی ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مہرو کو ابھی تک بھی اپنی غلطیوں کا سچ میں احساس نہیں ہوا۔ اب فرحہ پریشان ہوتی ہے اور سلمان جو خود بھی پریشان ہے کہ اسے پتہ ہے اب تو مہرو سے نہیں چھوڑے گی، اسے نہ صرف آفس سے نکلوائے گی بلکہ ہو سکتا ہے اسی جیولری کا جھوٹا چوری کا الزام سلمان پر ہی لگا کے اسے پولیس کے حوالے بھی کروا دے۔ سلمان نے ابھی تک فرحہ کو جیولری کے بارے میں تو خیر کچھ نہیں بتایا، البتہ اگلے دن آفس میں فرحہ سے ملتا ہے تو تشویش کا اظہار کرتا ہے اور فرحہ کہتی ہے کہ مہرو تو میری سوچ سے زیادہ چالاک نکلی، ہمارے سارے پلان ناکام ہو گئے، وہ دوبارہ زین کی زندگی میں واپس آ چکی ہے۔ ناظرین میرے خیال میں مہرو کو پرماننٹلی زین کی زندگی سے نکالنے کے لیے اور ڈرامے کی سٹوری کو بھی تھوڑا سا انٹرسٹنگ بنانے کے لیے اب ہونا یہی چاہیے کہ سلمان اپنی اسی گرل فرینڈ رملہ کا استعمال کرے۔ رملہ مہرو سے جا کے کہے کہ دراصل میں نے سلمان کے ساتھ شرط لگائی تھی کہ مہرو تم سے سچی محبت نہیں کرتی، نہ ہی اسے تمہاری محبت پر یقین ہے، تم اسے تھوڑا سا بھی شک دو گے تو وہ واپس تمہیں چھوڑ کے زین کے پاس چلی جائے گی اور دیکھو میں شرط جیت گئی۔ مہرو رملہ کی باتیں سن کے سوچے گی کہ یہ تو میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، مجھے فوراً کوئی ڈیسیژن نہیں لینا چاہیے تھا اور اوپر سے میں نے سلمان کو اتنی بڑی بڑی باتیں بھی سنا دیں۔ ایک دفعہ پھر سلمان سے رابطہ کرے گی اور کہے گی کہ سلمان آئی ایم سوری، میں نے تم پہ ٹرسٹ نہیں کیا، مجھے پتہ چل چکا ہے کہ یہ تمہاری اور رملہ کی شرط تھی، لیکن سلمان یقین کرو میں بھی گھبرا گئی تھی اور مجھے لگا تھا کہ شاید تم سچ میں میرے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہے ہو۔ سلمان مہرو سے کہے گا کہ تم نے میرا دل بہت بری طرح سے توڑا ہے مہرو، حالانکہ میں تو تمہارے ساتھ شادی کے اور اپنی آنے والی خوبصورت زندگی کے خواب دیکھ رہا تھا اور جو اصل میں نے تمہیں اس دن سرپرائز دینا تھا وہ بھی بیچ میں ہی رہ گیا۔ جس پہ مہرو پوچھے گی کون سا سرپرائز تو سلمان اسے بلوائے گا اور ہو سکتا ہے کہ ایک بڑا سا بنگلہ جو شاید فرحہ نے ہی سلمان کو کرائے پہ لے کے دیا ہو یا کسی طرح سے ارینج کروا لیا ہو، مہرو سے کہے گا کہ یہ ہے ہمارا گھر جس میں نے سوچا تھا کہ شادی کے بعد ہم دونوں رہیں گے اور حق مہر میں یہ گھر تمہارے نام کروں گا۔ اب گھر اتنا عالی شان ہوگا کہ شاید فرحہ کے گھر سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ مہرو سوچے گی میں نے کتنی بڑی غلطی کی، جلد بازی میں اپنی زندگی پھر سے خراب کر لی۔ تو اس دفعہ چونکہ سلمان اور فرحہ پکا کام کرنے کا سوچ چکے ہیں، اس دفعہ مہرو سلمان سے پیپرز تیار کروائے گی، زین سے ان پہ دستخط کروائے گی اور اس کے بعد زین سے کہے گی کہ اب ہمارا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے کیونکہ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، میں تم سے نہیں بلکہ سچ میں سلمان سے ہی محبت کرتی ہوں۔ اور ناظرین ظاہر ہے کہ اتنی جلدی سلمان اور مہرو کا نکاح تو نہیں ہو سکتا۔ سلمان مہرو سے کہے گا کہ بس عدت کا وقت گزر جانے دو، اس کے بعد ہم دھوم دھام سے شادی کریں گے، کیونکہ فرحہ اور سلمان دونوں ہی نہیں چاہتے کہ مہرو کو ایک دفعہ پھر شک ہو کہ سلمان جھوٹ بول رہا ہے اور وہ زین کی زندگی میں واپس جائے۔ اور اگر ایک اور کام ہو جائے تو ڈرامے کی سٹوری مزید انٹرسٹنگ ہو سکتی ہے کہ سلمان مہرو کو شادی کی ڈیٹ بھی بتا دے۔ مہرو دلہن کے روپ میں جب تیار ہو کے شادی ہال پہنچے تو وہاں پر آلریڈی سلمان اور رملہ کا نکاح پڑھایا جا رہا ہو اور تب جا کے سلمان مہرو کو بتائے کہ مہرو جس طرح تم دوسروں کو بار بار اپنی جھوٹی باتوں سے پاگل بنا لیتی ہو، اسی طرح میں نے بھی تمہیں 2 بار اپنی جھوٹی محبت کا دھوکہ دے کے صرف پاگل بنایا ہے۔ دوسری طرف زارا اور ہادی کی شادی کی تیاریاں تو زور و شور سے جاری ہیں اور زارا عادل کے گھر میں اپنی فیملی لائف بھی فل انجوائے کر رہی ہے، ماما بابا اور بھیا کے ساتھ۔ ایسی زندگی کے تو زارا نے صرف خواب دیکھے تھے اور دوسروں کو ایسی زندگی گزارتے ہوئے دیکھ کر حسرت کرتی تھی کہ کاش میرے بھی ماں باپ اور بہن بھائی ہوتے۔ تو زارا کی خواہشیں ساری پوری ہو رہی ہیں، آگے محبت کرنے والا ہادی بھی مل رہا ہے جسے اس نے ہمیشہ سے اپنے خوابوں میں سجا رکھا تھا۔ اب بس زارا کی خواہش یہ ہے کہ مریم اپنی ضد چھوڑ دے اور ریحان سے شادی کر لے، کیونکہ زارا اپنے بھائی کو بھی اپنی طرح خوش دیکھنا چاہتی ہے۔ وہی اب مریم کی یہ غلط فہمی دور کرے گی کہ مریم
اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم میرے بھائی کی زندگی میں آؤ گی اور میں کبھی بھی تمہارے ماضی کا حوالہ دے کے تمہیں کوئی تانا دوں گی تو اس ڈر کو زندگی سے نکال دو، کیونکہ اب تک تو تم مجھے سمجھ ہی چکی ہوگی کہ میں جب کسی کو معاف کرتی ہوں تو دل سے معاف کرتی ہوں۔ خیر ناظرین، آپ کو مہرو کو زین کی زندگی سے نکالنے کے لیے جو میں نے آئیڈیا دیا وہ کیسا لگا؟ اگر رائٹر اپنے ڈرامے میں یہی آئیڈیا امپلیمنٹ کرے تو مجھے لگتا ہے ڈرامہ مزید انٹرسٹنگ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا بھی یہی خیال ہے تو کمنٹس میں ہاں یا نہ ضرور لکھیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔